عربک لینگویج میں 3 ایسے لیٹرز ہیں جو کبھی ہیوی اور کبھی لائٹ پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ کبھی موٹی آواز سے پڑھی جائے گی اور کبھی باریک پتلی آواز سے۔ ان میں سے ایک را ہے۔ وہ 3 لیٹر ہیں، الف، لام اور را۔ یہ 3 ایسے لیٹر ہیں جو کبھی ہیوی اور کبھی لائٹ، اور 7 ایسے لیٹر تھے جنہیں ہم ہمیشہ ہیوی پڑھتے تھے، وہ حروف مستعلیہ تھا۔ حروف مستعلیہ کیا تھا؟ خا، غین، قاف، صاد، ضاد، طا، ظا۔ یہ 7 ایسے حروف تھے جنہیں ہم ہر سچویشن میں ہیوی پڑھتے تھے، چاہے اس کی آواز اوپر جائے، چاہے نیچے جائے، چاہے سامنے جائے۔ لیکن را، الف اور لام ایسے 3 لیٹر ہیں جن کی 2 سچویشن ہیں، ایک ہیوی یعنی ایک موٹی آواز سے پڑھی جائے گی، اور ایک لائٹ یعنی کہ ایک باریک آواز سے پڑھی جائے گی۔ تو آج ہم پڑھیں گے را کے قاعدے، را کے رولز۔ سب سے پہلے یہاں پر جو الفاظ ہیں اسکرین کے سامنے، اس کو سب سے پہلے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں تاکہ چیپٹر سمجھنے میں آسانی ہو۔ تختی نمبر، تختی یعنی کہ لیسن، نمبر یعنی کہ نمبر، تختی نمبر 14 یعنی لیسن نمبر 14، تو یہ نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 14 ہے۔ حرکت، حرکت کہتے، اچھا اسے حرکت پڑھیں گے، حرکت نہیں، حرکت، ہا پہ زبر، را پہ زبر، حرکت۔ حرکت یعنی کہ زبر زیر پیش۔ حرکت والی را کو را، حرکت والی را کو رائے متحرکہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رائے متحرکہ۔ پیچھے تو ورڈ آیا تھا متحرک۔ اچھا ایک ورڈ سمجھ لے، متحرک شاید میں نے نہیں بتایا ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر ہو اس کو ہم متحرک کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر یہ کیسا حرف ہے؟ یہ متحرک حرف ہے۔ یہ کیسا حرف ہے؟ یہ متحرک حرف ہے۔ اب یہ کیسا حرف ہے؟ تو یہ متحرک نہیں ہے کیونکہ اس پہ زبر زیر پیش نہیں ہے۔ یہ ساکن حرف ہے جسے ہم واو ساکن کہتے ہیں۔ اگر اس کو نام آپ کو دینا ہے تو آپ اس کو نام کیا دیں گے؟ واو ساکن۔ اس کو اگر نام دینا ہے آپ کو تو آپ کیا دیں گے؟ رائے متحرکہ۔ اب یہاں پر متحرک کیوں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا بھی ایک ریزن ہے۔ ریزن یہ ہے کہ جو اردو میں ہے وہ کوئی بھی لفظ چاہے مذکر ہوتا ہے چاہے مؤنث ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جو اردو میں یا عربک میں 29 لیٹرز ہیں، وہ چاہے مذکر ہوں گے چاہے مؤنث ہوں گے۔ مذکر یعنی میل اور مؤنث یعنی کہ فیمیل، یعنی کوئی بھی ورڈ اردو میں چاہے وہ مذکر ہوتا ہے چاہے وہ مؤنث ہوتا ہے، چاہے وہ میسکولن جینڈر کی کیٹیگری میں آتا ہے چاہے وہ فیمینن جینڈر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ انگلش میں 4 ہیں پر اردو میں صرف 2 ہیں۔ ہر ایک الفاظ 2 ہی کیٹیگری میں آئیں گے، چاہے میسکولن جینڈر میں چاہے فیمینن جینڈر میں۔ ایک ورڈ لے آپ، جیسے بارش، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب میں آپ سے اگر پوچھوں کہ بارش کیا ہے، میسکولن جینڈر کی کیٹیگری میں ہے یا فیمینن جینڈر کی کیٹیگری میں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ فیمینن جینڈر کی کیٹیگری میں ہے، کیونکہ بارش ہوتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہوتا ہے تو یہ بارش کیا ہوتا؟ یہ پھر مذکر ہو جاتا، پر بارش ہوتی ہے تو یہ بارش کیسا ورڈ ہے؟ یہ مؤنث یعنی فیمینن جینڈر ہے۔ اسی طریقے سے آپ 2 الفاظ اور لیں، میری کتاب۔ یہاں پر کتاب کیسا لفظ ہے؟ تو کتاب آپ کا فیمینن جینڈر ہے۔ اور یہیں پر اگر آپ کہیں میرا قلم، را قلم، تو قلم کیا ہے آپ کا؟ مذکر ہے یعنی میسکولن جینڈر ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ بھی چاہے مذکر ہوں گے یعنی میسکولن جینڈر میں ہوں گے یا مؤنث ہوں گے یعنی فیمینن جینڈر میں ہوں گے۔ تو را ایک ایسا لیٹر ہے جو کہ فیمینن جینڈر کی کیٹیگری میں آتا ہے، اسی لیے یہاں پر را متحرک نہیں رائے متحرکہ کہا گیا ہے۔ اور را ساکن نہیں کہیں گے، رائے ساکنہ کہیں گے۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا نون ساکن، کیونکہ نون کیسا لیٹر تھا؟ ایک میسکولن جینڈر کی کیٹیگری میں تھا وہ نون، پر را کیا ہے؟ فیمینن جینڈر کی کیٹیگری میں ہے، اسی لیے ساکن نہیں ساکنہ۔ یہ جو ہا ہے یہ علامت ہوتا ہے، مارک ہوتا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے یہ مؤنث ہے۔ اب چلتے ہیں ہم یہاں پر پھر سے کہ حرکت یعنی زبر زیر پیش اور رائے متحرکہ، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔
جس راہ پر حرکت ہو یعنی زبر زیر پیش ہو اسے ہم رائے متحرکہ کہتے ہیں، اور جس راہ پر جزم ہو اسے ہم رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ اگر ابھی جو بتایا وہ سمجھ میں نہیں آیا تو بس اتنا یاد رکھیں کہ جس راہ پر زبر زیر یا پیش ہو اسے رائے متحرکہ کہتے ہیں، اور جس راہ پر جزم ہو اسے ہم رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، کافی ہے۔ اور تشدید والی راہ کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ مشدد کیوں نہیں کہتے، مشددہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ راہ ایک فیمنن جنڈر میں آتا ہے۔ تشدید والی راہ کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ 3 ورڈ آپ کو یاد رکھنا ہے، رائے متحرکہ، رائے ساکنہ، رائے مشددہ۔ جس راہ پر زبر زیر پیش ہو اسے ہم رائے متحرکہ کہتے ہیں، جس راہ پر جزم ہو اسے ہم رائے ساکنہ کہتے ہیں، جس راہ پر تشدید ہو اسے ہم رائے مشددہ کہتے ہیں۔ یہ 3 نام ہو گئے۔ اور جیسا کہ کہا گیا کہ 2 سچویشن ہے، ہیوی ہوں گی یا لائٹ ہوں گی۔ کب ہیوی ہوں گی، اب کب لائٹ ہوں گی؟ تو یہاں پر جس راہ کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو اس راہ کو ہم ہیوی پڑھیں گے۔ پہلا قاعدہ نوٹ ڈاؤن کریں کہ جس راہ کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو اس راہ کو ہیوی پڑھیں گے۔ اور ایکسیپشن ہمیشہ رہتے ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے، پر یہ رول آپ کو لکھنا ہے کہ جس راہ کے اوپر زبر ہو یا جس راہ پر پیش ہو اس کو ہم ہیوی پڑھیں گے، موٹی آواز سے پڑھیں گے۔ جیسے اسے کیا پڑھیں گے آپ؟ را، را، اسے را نہیں پڑھیں گے، را ہیوی کر کے، را۔ را کو با میں رب، با بے زبر ب، رب، نا کے ساتھ الف نا، ربنا۔ جیسا کہ آپ کو طریقہ پتا ہوگا، زبر رہتا ہے تو میں اسے آ ساؤنڈ سے پڑھتا ہوں، زیر رہتا ہے تو اسے ای ساؤنڈ سے، پیش رہتا ہے تو میں اسے او ساؤنڈ سے پڑھتا ہوں، ہجے نہیں کرتا ہوں۔ ہجے کرنے کے لیے میں نے منع بھی کیا ہے۔ ربنا کیا پڑھیں گے؟ ربنا، را کو ہیوی کرتے ہوئے، ربنا نہیں، ٹھیک ہے؟ منہ کو فلیٹ نہیں کرنا ہے، فل ماؤتھ سے پڑھنا ہے۔ ربنا، را پہ زبر را، را پہ زبر را، او کے ساتھ واو او، را او، فا پر 2 پیش فن، رؤوفن۔ ایک کوشچن ہے آپ کے لیے، اس 2 پیش کو ہم کیا کہتے ہیں وہ بتائیں آپ۔ رؤوفن، را پر پیش رو، با پہ زبر ب، روبا، م کے ساتھ آ، ما، روباما، روباما، را کو ہیوی کریں گے، روباما۔ رو کو دا میں رد، رد، دو کے ساتھ واو دو، ردو، ردو، ہ کے ساتھ الف ہے ہا، ردوہا، ردوہا۔ ربنا، رؤوف، ربما، ردوہا۔ تو پہلا رول آپ نے را کا کیا لکھا کہ جس را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو اس را کو ہم ہیوی پڑھیں گے، اور وہاں پر بریکٹ دے کر لکھ لیں کہ جس را کی آواز اوپر کی طرف جائے یا سامنے کی طرف جائے اسے ہیوی پڑھیں گے۔ بریکٹ میں لکھیں کہ جس را کی آواز اوپر کی طرف جائے یا سامنے کی طرف جائے اسے ہم ہیوی پڑھیں گے۔ چلیں سب سے پہلے اس کی پریکٹس کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ورڈ سے، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے نورانی قاعدہ پر آئیں گے انشاءاللہ۔ را، 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 رو، 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 را، رو، را، رو، را، رو، ہیوی ہو رہا ہے۔ الرا، الرو، الرا، الرو، الرا، الرو، ہیوی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پریکٹس ہے، اگر چھوٹے لیٹر سے کرنا ہے آپ کو، چھوٹے ورڈ سے کرنا ہے تو اس کی پریکٹس کر لیں۔ اب را کا دوسرا رول لکھیں آپ۔ را ساکنہ ہو یعنی کہ جس را پہ جزم ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا تھا آپ وہ 3 ورڈ یاد کر لیں، رائے متحرکہ، رائے ساکنہ اور رائے مشددہ، بہتر ہوگا۔ تو را ساکنہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو، دیکھیں یہاں پر زبر ہے اس سے پہلے اور اس سے پہلے یہاں پر پیش ہے، تو رائے ساکنہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ را بھی ہیوی ہوگا۔ کیا رول ہے کہ رائے ساکنہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو اس را کو ہم ہیوی کریں گے، موٹی آواز سے پڑھیں گے، جیسے ار نہ کہ ار سلنا نہیں، ار سلنا، را کو ہیوی، ار سلنا۔ اسی طریقے سے قو کو را میں قرآن، قرآن نہ کہ قرآن، را کو ہیوی کریں گے، قاف تو ہیوی ہے ہی، اس را کو بھی ہیوی کریں گے، قرآن۔ ارسلنا،
قرآن، رائے ساکنہ ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے. یغررک، یہ را بھی ہیوی ہے کیونکہ یہ را پر پیش ہے، اور یہ را بھی ہیوی ہے کیونکہ اس رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر پیش ہے. تو یغررک، یغررک، غین تو ہیوی ہوگا ہی کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں ہے، ہر سچویشن میں ہیوی. آگے تو یہاں پر دو رول آپ نے لکھا کہ جس را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو وہ را ہیوی ہوگا. رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ را بھی ہیوی ہوگا. بریکٹ میں آپ نے کیا لکھا تھا کہ جس را کی آواز اوپر یا سامنے کی طرف جائے اس را کو ہیوی پڑھیں گے. تو یہاں تک ابھی جو پڑھایا گیا آپ ہر ایک را کو دیکھیں، ان میں جتنے بھی الفاظ آئیں سب را کی آواز چاہے اوپر کی طرف تھی یا سامنے کی طرف تھی، تو اس لیے وہ ساری را ہیوی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر آ گیا ایکسیپشن. وہ انگلش میں کہتے ہیں نا دیر آر آلویز ایکسیپشنز، وہی والی بات ہے. ٹھیک ہے، را ساکنہ ہے، اس رول کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے لکھیں. ٹھیک ہے، رائے ساکنہ ہے اور اس سے پہلے نہ زبر ہے نہ ہی پیش ہے کیا؟ زیر. پھر بھی اس کو ہیوی پڑھیں گے. کیوں؟ ریزن یہ ہے یا رول یہ ہے کہ رائے ساکنہ کے بعد اگر حروف مستعلیہ ہو یعنی ہیوی لیٹرز میں سے کوئی ایک لیٹر ہو تو اس را کو بھی ہیوی پڑھیں گے، بشرطے کہ جو حروف مستعلیہ ہو وہ اسی ورڈ میں ہو. دھیان رکھیں یہاں پر حروف مستعلیہ اسی ورڈ میں ہو نہ کہ دوسرے ورڈ میں. تو رول کیا ہو گیا کہ رائے ساکنہ ہو اور اس کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی ایک حرف ہو تو اس را کو ہیوی پڑھیں گے، چاہے اس را کی آواز اوپر جائے، نیچے جائے یا سامنے جائے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. میکورا میں مر، میکورا میں مر، ساتھ کے ساتھ الف ہے. سا مر، سا دال پر دو زبر دن، مر سا دن. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہاں پر قیقرا میں قر ہیوی کریں گے کیونکہ رائے ساکنہ کے بعد آگے حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے. قر، تا کے ساتھ الف، تا سن پر دو زبر سن، قر تا سن. فی قرا میں فر، رائے ساکنہ کے بعد قاف ہے، قاف حروف مستعلیہ ہے. فر قطن، فر قطن. ایک چیز یاد رکھیں، یہ ایک ایسا ورڈ ہے جسے ہیوی بھی پڑھتے ہیں اور لائٹ بھی پڑھتے ہیں. ابھی بتاتا ہوں میں کیوں، پر یہاں پر جو رول بتایا گیا ہے اس کو یاد رکھیں، بہت ضروری ہے یہ. آگے ای کو را میں ار. اب یہاں پر تو رائے ساکنہ کے بعد جیم حروف مستعلیہ بھی نہیں، پھر بھی یہاں پر ہیوی کیوں؟ تو وہی بات ہے دیر آر آلویز ایکسیپشنز. تو وہاں پر کیا ہو گیا تھا، ایک ایکسیپشن آ گیا تھا، اب یہاں پر دوسرا ایکسیپشن. یہاں پر قاعدہ کیا ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے، رائے ساکنہ سے پہلے، پھر سے سنیں، رائے ساکنہ سے پہلے جو زیر ہو وہ زیر عارضی ہو، ٹیمپرری ہو، پرماننٹ نہ ہو، تو وہ را بھی ہیوی پڑھا جائے گا. رائے ساکنہ سے پہلے، ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، رائے ساکنہ سے پہلے جو زیر ہو وہ زیر عارضی ہو، ٹیمپرری ہو، اس را کو بھی ہم ہیوی پڑھتے ہیں. جیسے یہ جو الف پر زیر ہے نا، یہ زیر عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، پرماننٹ نہیں ہے، اس لیے اس را کو ہم ہیوی پڑھیں گے. ایرو. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک پیچھے یہاں پر اگر ایک ورڈ آئے گا تو یہ جو الف ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا، یہ جو زیر ہے یہ عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، یہ سائلنٹ ہو جائے گا. میں ابھی آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. یہی والا ورڈ ہے وہاں پر دوران قاعدہ میں. دیکھیں وہاں پر تو زیر دے دیا گیا تھا، یہاں پر نہیں دیا گیا ہے. یہاں پر الف پر کیا ہے؟ زیر ہے، چھپا ہوا ہے. اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر یہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ارجعی. یا را کیا ہو گیا؟ ہیوی ہو گیا. ریزن کیا ہے کہ اس را سے پہلے جو زیر ہے وہ ٹیمپرری ہے، پیچھے سے ملانے کی وجہ سے یہ زیر ختم ہو جائے گا. اگر پیچھے سے آگے کنٹینیو رکھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ مطمئنہ ترجعی، تر یہ یہاں جا کر ڈائریکٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے نا، اور یہ زیر سائلنٹ، اسی لیے اس را کو ہم ہیوی پڑھ رہے ہیں. تو قاعدہ کیا ہے وہاں پر کہ رائے ساکنہ سے پہلے ایسا زیر ہو جو کہ ٹیمپرری ہو،
परमानेंट ना हो तो उस रा को भी हम हेवी पढ़ेंगे। बहुत मुश्किल के बाद ये रूल आपको मिलेंगे, खुद मुझे समझने के लिए काफ़ी दिन लगे थे, ठीक है, इसीलिए इस रूल को लिख लें। आगे एरो, जिम पर जेर आएगा, जी आइन के साथ एरो, जी रा यहाँ पर हेवी है। देखें यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर अमीर हेवी है, ये रा, ठीक है। अमीर रीज़न पता है, क्योंकि ये जो अलिफ है ना, ये इस पर एक जेर है, अगर यहाँ का इसको हटा दिया जाए, जो अलिफ और मीम में हटा दिया जाए, तो फिर यहाँ पर एरोताबू होगा, ठीक है। तो जेर जो आर्जी था वो यहाँ पर गिर गया पीछे से मिलाने की वजह से, अमीर ताबू। उसी तरीके से यहाँ पर भी वही रूल है कि इससे पहले टेम्पररी जेर था जो कि गिर गया। रब, ये रा हेवी होगा क्योंकि इस पे ज़बर है। बिर, ये रा हेवी होगा क्योंकि रा साकिन से पहले टेम्पररी जेर था। रब बिर, उसे जेर आर्जी कहते हैं अगर आपको उर्दू में पढ़ना है तो। रब बिर जिऊनी फ़िर। अब यहाँ पर एक और रूल, 3 एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन हो गए और ये तीसरा। फा पे ज़बर फा, फ़िकुरा में फिर, फ़िर ना के फ़िर, पहले लाइट फिर रू हेवी कर दिए। क्या याद रखना है कि रा पर तशदीद हो, रा पर तशदीद हो और उस पर ज़बर या पेश हो तो वो रा हेवी होगा। नोट डाउन करें कि जिस रा पर तशदीद हो और उस पर ज़बर या पेश हो, ज़ेर नहीं कह रहा हूँ, अभी तक ज़ेर का जिक्र बहुत कम हुआ है, ठीक है ना। तो जिस रा पर तशदीद हो और उस पर ज़बर या पेश हो उस रा को हम हेवी पढ़ेंगे, ठीक है। फ़िर्रू, फ़िर्रू, फ़ी को रा में मिलाते हुए भी हेवी और रू को दोबारा पढ़ेंगे तब भी हेवी। फ़िर्रू, फिर आगे मर, मर्रतन, मर्रतन रा हेवी, मर्रतन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रहमान में हिर को रा में मिलाते हुए भी हेवी और निर को रा में मिलाते हुए भी हेवी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, वहाँ पर भी हेवी। रिजालुन लाइट, रा पर जेर, री मा के साथ अमा, रीमा, हा पर पेश हु, कुकुमा में कुम, रीमा हुकुम, अलिफ पर पेश उ, मी को रा में मिर, उमिर, ता पर पेश तू, उमिर तू, मु को नाम में मुन, हा पर ज़बर हा, मुनहा, मी को रा में मिर, मुन हा मिर, मी को नाम में म्यू। अब यहाँ पर मिन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि नून साकिन के बाद शीन है और शीन हुरूफ इख्फा है। म्यू, शाकुरा में शर, रा पर जेर री, शर्री, लाइट पढ़ेंगे, शाकुरा में मिलाते हुए भी लाइट और री को जब दोबारा पढ़ेंगे तब भी लाइट। मिन शर्री, मिन शर्री, ज़ुर्रियतन, ज़ुकुरा में ज़ुर, री को या में री, या पे ज़बर या, ता पे दो ज़बर तन, ज़ुर्रियतन, जोर से मिलाएंगे तशदीद की वजह से। दुर्रियुन, दुर्रियुन। आगे खैर, लाइट, खैर, खा पे ज़बर है, खा, बी के साथ या बी, खबी, रा मिला देंगे, खबीर। यहाँ पर एक और रूल है कि रा साकिन हो उससे पहले या साकिन हो तो वो रा हमेशा लाइट होगा। खबीर, कदीर, लाइट, कदीर, कदीर नहीं, या खबीर नहीं, या खैर नहीं, खैर, खबीर, कदीर। तो ये रा के रूल हो गए इतने। अब चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ जो कि बहुत अहम है, उसमें नई नई चीज़ें भी आएंगी आगे प्रैक्टिस में। यहाँ देख लें, यहाँ पर ये सारा हेवी है, बताया जा चुका है क्यों, क्योंकि इससे पहले ज़ेर आर्जी है, टेम्पररी ज़ेर है। इरजिअ, इरजिउ, इरजिई, इरताबू, इरकब, रब्बिरजिऊनी, रब्बिरहमहुमा, रब्बिरहमहुमा, लिमन इर्तदा, इन इर्तबतुम, व इरसादन, फिरक़तुन। मैंने कहा था इस वर्ड में कि इसे हेवी भी पढ़ते हैं और लाइट भी पढ़ सकते हैं। रीज़न क्या है, यहाँ रा साकिन के बाद, राय साकिना के बाद काफ है और काफ हुरूफ मुस्तालिया में, इस हिसाब से ये रा हेवी होगा। और लाइट की रीज़न क्या है कि रा साकिना है और उससे पहले ज़ेर आर्जी नहीं है, यानी टेम्पररी ज़ेर नहीं है, परमानेंट ज़ेर है, इसके अकॉर्डिंग फिर ये रा लाइट होगा। तो फिरक़तुन और फिरक़तुन दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। आगे फ़ी क़िरतासिन लबिल मिरसादी कुल्लु फ़िरक़िन ऐनल क़ितरी मिन मिस्र। ठीक है, दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी अल्फाज हैं इनको आप, इसमें जितने भी रा है वो चाहे हेवी भी हो सकता है और लाइट भी हो सकता है, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं।
اب یہاں پر اقرا کے بارے میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ ہو سکتا ہے اسے غلط پڑھ رہے ہوں۔ یہاں پر امالہ کہتے ہیں، سمپل سی بات سمجھ لیں یہاں پر کہ یہاں پر ری کو ری نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ری کو رے پڑھیں گے، ری کو رے پڑھیں گے۔ قرآن میں ایک ہی جگہ ایسا ہے جہاں پر ری کو رے پڑھتے ہیں اور وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41 پارہ نمبر 12 اور رکوع، پارہ کا رکوع ہے 4 اور سورہ کا رکوع بھی 4 ہی ہے۔ تو یہاں پر مجریہا پڑھنا غلط ہے، مجریہا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مجریہا، اور یہ را لائٹ ہوگا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، یہ را ہیوی تھا، ٹھیک ہے، یہ را ہیوی تھا اور یہ را لائٹ ہے۔ قرآن میں ایک ہی ایسا ورڈ ہے جسے ہم ری کو ری نہیں پڑھتے، رے پڑھتے ہیں، مجریہا، اور اسے کہتے ہیں امالہ کرنا۔ اب میں نے سارے رول بتا دیے ہیں، اب جہاں پر ہیوی ہے وہاں پر میں ہیوی پڑھوں گا، جہاں پر لائٹ ہے وہاں پر لائٹ پڑھوں گا۔ رحیم ربک مراء رأوا والخیرات ربنا الرحمن والراشدون ظاہرا غفورا ومبشرا ونظيرا سرا كلما رزقوا صابرون وعشرون ربما جرف يخرون ففروا مروا منذر قدير شهر مفر مستقر، یہاں پر جتنی بھی آواز تھی وہ ساری کی ساری ہیوی ہیں۔ اب لائٹ کی پریکٹس کر لیں۔ ری ری ری، اری اری اری، رن رن رن، ارن ارن ارن، شریبا شاکرین رجال والصابرین والغارمین الرجال حرم بالبر ذریۃ دری وفی الرقاب قمر امر بشر بسم اللہ ہیوی، کیونکہ یہ را پہ تشدید ہے اس پہ زبر ہے، بسم اللہ الرحمن سرا یخرون یسرون یفر المرء ففر مستمر مستقر اب یہاں پر لائٹ، کیونکہ را پر تشدید ہے اس پر زیر ہے، زبر یا پیش رہتا تو ہیوی، الرجال ومن شر بشر حرم برز ذریۃ، تشدید ہو اور اس پر زبر یا پیش ہو تو ہیوی، اور اگر زیر ہو تو لائٹ، ار ہیوی، اور آگے قرضا برق یرضونہ لا ترفعوا مرحبا یسرنا القرآن قربا یرزقون قرآنا فرقانا وأمر أهلك نرسل المرسلين، اب لائٹ، بر بر بر، تر تر تر، فر فر فر، فرعون مرية يسر انذرهم شرعة مرفقا وذكرهم استغفر لذنبك قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، یہاں پر ہیوی ہوگا کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے ٹیمپرری زیر ہے، ارجعی ارجعوا رب ارجعونی رب ارحمهما الذي ارتضى من ارتضى لمن ارتضى إن ارتبتم أم ارتابوا قرطاس مرصادا لبالمرصاد إرصادا
فرقتن، یہاں پر دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ابھی. فرقن فرقن فرقن. اب ایک فائنل اینڈ لاسٹ رول کہ جس را کی آواز اوپر کی طرف یا سامنے کی طرف وہ را ہیوی، اور جس را کی آواز نیچے کی طرف وہ را لائٹ. ٹھیک ہے، ایکسیپشن 3 ہیں، اسے الگ رکھیں. والعصر، رکنے کی وجہ سے را کی آواز کہاں گئی؟ اوپر، تو ہیوی. والعصر، اور نہیں رکیں گے تو والعصری، پھر یہ لائٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، والعصر ہیوی، والعصری لائٹ. والفجر ہیوی، والفجری لائٹ. والوتر ہیوی، والوتری لائٹ. دار البذار ہیوی، دار البذاری لائٹ. من النار ہیوی، من الناری لائٹ. فی الصدور ہیوی، فی الصدوری لائٹ. ذکر ہیوی، ذکر لائٹ. الذکر لائٹ، الذکر ہیوی. السحر لائٹ، السحر ہیوی. قدیر ہیوی، قدیر لائٹ. تو جس را کی آواز اوپر کی طرف چاہے رکنے ہی کی وجہ سے کیوں نہ ہو تو وہ ہیوی ہوگا، اور جس را کی آواز نیچے کی طرف وہ لائٹ ہوگا. جیسا کہ نورانی قاعدہ میں بھی بتایا گیا تھا کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو تو پھر وہ را لائٹ ہوگا ہمیشہ، پر یہاں پر ساکن تو نہیں ہے تو ہیوی ہوگا. عزیر، السیر، غیر، خیر. اور اگر رکیں گے تو پھر یہ ساری کی ساری را لائٹ ہو جائیں گے، جیسے عزیر، السیر، غیر، خیر. ٹھیک ہے، لائٹ ہو جائے گا رکنے کی وجہ سے. آگے للبشری بسحر بالنذور نکر قدر المدثر منتشر سحر مستمر امر مستقر عذاب مستقر القانع والمعتر. ورڈ کافی ہارڈ ہے، آپ پڑھنے کی کوشش کریں. آگے ادھا و امر این المفر یومئذ مستقر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہیوی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیوی، رحمان الرحیم الرجیم ہیوی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہیوی، اور رکیں گے نہیں تو پھر لائٹ ہو جائے گا، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما، لائٹ ہو گیا نہیں رکنے کی وجہ سے. رکنے کی وجہ سے اس آیت کی آواز اوپر جا رہی تھی اس لیے ہیوی ہو رہا تھا. قدر وما ادراک ما لیلۃ القدر ہیوی، رکنے کی وجہ سے نہیں رکیں گے تو پھر یہ بھی لائٹ ہوگا. لیلۃ القدر، اب دیکھیں یہاں پہ تو نہیں رک رہے ہیں تو لائٹ ہو گیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہاں پر بھی ہیوی ہو گیا رکنے کی وجہ سے. تنزل الملائکۃ والروح ہیوی، والروح فیہا بإذن رب ہیوی، ربہم من کل امر، رکنے کی وجہ سے ہیوی. سلام ہی حتی مطلع الفجر، رکنے کی وجہ سے ہیوی، نہیں رکیں گے تو فجری پڑھیں گے اور پھر یہ لائٹ ہو جائے گا. وقت کا رول آنے ہی والا ہے، یعنی کہ آیت پر کیسے رکے. والارض الارض ارسلنا القرآن اکبر العرش، یہاں لائٹ. واصبر فرعون ہیوی، رکنے کی وجہ سے. والفجر والعصر شکر، اور یہاں پر لائٹ ہوگا حجر. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی آواز نیچے کی طرف جا رہی ہے. آگے بالمرصاد ہیوی، قرطاس، اور یہ فرقتن بھی اور فرقتن بھی دونوں طریقے سے، اور یہ تو لائٹ ہوگا ہی. را ساکن ہو اس سے پہلے یا ساکن ہو اس سے پہلے، زبر رہے یا زیر رہے یا پیش رہے کوئی دقت نہیں. را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو تو پھر وہ لائٹ ہی ہوگا. خیر، طیر، سیر، غیر. یرونہا نصرکم الرحمن، الف پہ زبر آ جائے گا. سرًا
خيركم ربما مروا شر برق زرع يرزقون برهان والفجر light والفجر light والفجر heavy reason بتا چکا ہوں. والعصر light والعصر heavy. الناقور light الناقور heavy. العسر light العسر heavy. لتشرك light ہے. رجال من الريح الرجال. آذر فرعون يهاجر شرعة. السحر heavy. السحر light. یہاں پر دیکھیں را پہ زبر تھا نا تو ہیوی تھا اور رکنے کی وجہ سے کیا ہوا یہ زبر جزم بن گیا اور اس کی وجہ سے ساؤنڈ نیچے چلی گئی تو پھر یہ لائٹ ہو گیا. السحر جیسے کہ ابھی اوپر میں تھا والفجری نہیں رک رہے تھے تو را کی آواز نیچے جا رہی تھی تو لائٹ. پھر رکنے کی وجہ سے والفجر را کی آواز اوپر چلی گئی پھر وہ را ہیوی. اسی طریقے سے یہاں پر اس کا اپوزٹ ہے کہ السحر نہیں رک رہے ہیں تو را کی آواز اوپر اس لیے ہیوی. السحر رک رہے ہیں تو را کی آواز نیچے جا رہی ہے اسی لیے یہاں پر را کو لائٹ پڑھیں گے. السحر السحر. حجر حجر یہاں دونوں سچویشن میں ویسے لائٹ ہی ہے. الخبیر الخبیر. قدیر قدیر ہیوی اینڈ لائٹ. وصل کی صورت میں یہاں پر وصل یعنی ملا کر پڑھنا ہیوی ہوگا اور رک جائیں گے تو لائٹ ہوگا. جیسے خیر دونوں وہ رول آ رہے ہیں جو بھی پیچھے بتائے گئے. خیر خیر. غیر غیر. الطیری یہ تو لائٹ ہے ہی. الطیر. ضیر ضیر ہیوی اینڈ لائٹ. السیر ہیوی. السیر لائٹ. پھر سے یہاں پر ٹیمپریری زیر. ان ارتبتم رب ارحمهما لمن ارتضى رب ارجعوني امر تابوا الذي ارتضى عذاب النر. اچھا یہ نون آگے یہاں پر انشاءاللہ کچھ ہی دن میں یہ نون کا بھی رول آ جائے گا اس چھوٹے والے نون کا. عذاب النر خذ ہیوی ہوگا یہاں پر. من ارتضى اركم معنا ارجع ارجعوا ارجعي. قرطاس وإرصادا مرصادا لبالمرصاد فرقة. اسے آپ ہیوی ہی پڑھیں.